ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہمارے پیارے حضور نے فرمایا کہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو، جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو۔ لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ تعلیم ہے کہ گالیاں بھی ہیں تو نرمی سے جواب دو۔ فرمایا کہ خود اسے شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پشیمان ہونے لگتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن مخالفین کی نیک فطرت تھی ان کو شرم آئی۔ فرمایا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ غصہ دلائے اور جس سے جوش پیدا ہو یا اشتعال پیدا ہو تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دو۔ تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ بے رنگ خطوط آتے ہیں جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا تمار ہوتا ہے۔ ایسی فحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں، اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو، لیکن یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو۔ درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی۔ تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے، آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے۔ ان کی گالیاں، ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان کی گالیوں سے ڈر جاتا، لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے مامور کیا ہے، پھر میں ایسی خفیف باتوں کی کیا پرواہ کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو یا مجھے؟ ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے۔ اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر سکتی ہیں تو جس زمانے میں اپنے لکھا۔ فرمایا کہ اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ جماعت کس طرح پیدا ہو گئی، اور آج ان گالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں 209 ملکوں میں جماعت قائم ہے۔
فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں یا کہیں اور سے؟ یہ جو گالیاں دینے والے تھے انہی لوگوں میں سے یہ لوگ آئے ہیں اور جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے، لیکن اس فتویٰ کفر کی کیا تاثیر ہوئی؟ جماعت بڑھی۔ کفر کے فتوے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جماعت بڑھ گئی۔ اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتوے کا اثر ہوتا۔ اس جماعت کو بنانے کا اگر میرا کوئی منصوبہ ہوتا تو فتووں کا اثر ہوتا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرمایا اور میری راہ میں وہ فتویٰ کفر بڑی بھاری روک پیدا کر دیتا۔ لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں ہے کہ اسے پامال کر سکے۔ جو کچھ منصوبے میرے مخالف کیے جاتے ہیں پہچان کرنے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جاوے، مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رک نہیں سکتا۔ یہ ان گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا۔ فرمایا کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے؟ میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں۔ فرمایا میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسی بے باکی سے زبان کھولتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑی چمار سے بھی نہیں سنی ہے جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہے۔ ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے۔ ملفوظات جلد 7 صفحہ 203 تا 205 ایڈیشن 1985 مطبوعہ انگلستان 12 مئی 2017 کو احمدیہ مسلم کمیونٹی کے سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد عید اللہ تعالیٰ بی نصر العزیز کے خطبہ جمعہ سے ایک اقتباس۔ ویڈیو ابھی باقی ہے۔ مولوی جماعت کی ترقی سے پریشان۔ سیانے سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں؟ نبی دیکھیں نا آپ، ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد۔ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اصل وجہ یہ ہے یہ بڑے لائق شخصیت تھی، اس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے، انہیں شکست دی تھی، تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے۔ جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا، با کمال لٹریچر ہے۔ توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ کسی وقت دہریے ہو گئے تھے۔ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے آیا ہوں۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔